بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا تصور الف مقل۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور اس قربانی کا حقیقی مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اس ذریعہ سے بے شمار افضال و انعامات کو سمیٹنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں قربانی سے متعلق یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ الحج آیت 38۔ ترجمہ یوں ہے کہ خدا تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ قربانی کرنے والوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ خدا تعالیٰ ایک اور موقع پر یہ فرماتا ہے کہ یطعم ولا یطعم، وہ تو خود کھلاتا ہے اور نہ اس کو کھلایا جاتا ہے۔ وہ پاک اور عظیم الشان بادشاہ نہ تو کھانوں کا محتاج ہے، نہ گوشت کے چڑھاوے اور خون کا، بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی خدا کے حضور اسی طرح قربان ہو جاؤ جیسے ادنا اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے۔ آج کل جہاں مسلمان حقیقی اسلام سے دور ہیں، وہاں نیکیوں سے بھی دور ہوتے جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی ذات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اپنے لیے خاص کر لیا ہے، جس طرح یہود و نصارہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، سورہ البقرہ آیت 112، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیال کر لیا ہے، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کے نبی ہیں، اور قربانی کرنا صرف مسلمان کا حق ہے، جبکہ یہ خود جانتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور تمام عیدگاہوں میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کے خطبات بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیوں قربانی کو صرف مسلمانوں کے لیے خاص کرتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بحوالہ ابن ماجہ۔ جانوروں کو قربان کرنے کی تعلیم صدیوں پرانی ہے، اور سب مذاہب میں قربانی کا وجود پایا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیشہ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت قرآنی میں ذکر موجود ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ الحج آیت 35۔ یعنی یہودیت میں قربانی کا واضح تصور موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ سے شریعت نہیں لائے تھے، ان کا عمل بھی یہودی شریعت پر تھا۔ بعد میں پولوس نے عیسائیت میں تحریفات کیں، جس کے نتیجہ میں قربانی کا وہ تصور جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ تھا باقی نہیں رہا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کو یہود حضرت اسحاق سے منسوب کرتے ہیں، اور ان کو ہی ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں۔ وہ تقرب خداوندی کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، چنانچہ بائبل میں ذکر موجود ہے کہ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں ٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈھے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، بحوالہ پیدائش باب 22۔ ہندوؤں میں بھی قربانی کا تصور موجود ہے،
منو سمرتی ہندو قانون کی بنیادی اور مسلمہ کتاب ہے۔ اس میں مردہ بزرگوں کی فاتحہ کا ذکر ہے۔ یہ کھانا برہمنوں کو کھلایا جاتا ہے اور برہمنوں کے کھانے کے بعد عزیزوں اور رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ادھیائے 3 میں ہے کہ مچھلی کے گوشت سے 2 مہینے تک، ہرن کے گوشت سے 3 مہینے تک، بھیڑ کے گوشت سے 4 مہینے تک مردہ بزرگ آسودہ رہتے ہیں۔ گائے کا گوشت پیش کرنے سے 1 سال تک اور بڑے بیل کے گوشت سے 12 سال تک بزرگوں کی روحوں کو سکھ شانتی پراپت ہوتی ہے۔ بحوالہ مہابھارت انوشاسن۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ سورہ حج آیت 37۔ اور تو ان کو بتا دے کہ قربانیوں کو ہم نے شاعر اللہ قرار دیا ہے۔ شاعر اللہ قرار دیا ہے یعنی وہ انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے دینی اور دنیاوی بھلائی ملتی ہے۔ بس قربانی کے دنوں میں قربانیوں کو صف در صف کھڑا کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو تاکہ وہ خدا تعالیٰ کے بندوں کے کام آئیں۔ چنانچہ جب وہ ذبح ہو کر اپنے پہلوؤں پر گر جائیں تو خود بھی ان کا گوشت کھاؤ اور صابر، غریب اور مضطر غریب کو بھی کھلاؤ۔ یہ سب مال ہم نے تم کو دیا ہے تاکہ ان کو غریبوں پر خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بہاوالہ تفسیر کبیر جلد 6۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے اپنے زوم میں ایک بڑا اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ لاکھوں جانوروں کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کوئی فلاحی کام کر دیا جائے۔ جواب: اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جانوروں کو ذبح لوگ خود سے کرتے ہیں اور انجانے طور پر بیک وقت تمام لوگوں کے دل میں تحریک ہوتی ہے کہ قربانی کر دو اور وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ جانور ذبح کرنا حکم خداوندی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم۔ بس جس نے پیدا کیا، شریعت عطا کی، لاکھوں احسانات کیے جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، جس نے پیدائش کا مقصد ہی عبادت کو قرار دیا، اور جس نے آخری زمانہ کے لیے اپنے دین کا نام اسلام رکھا، اور اسلام جس کے معنی ہی فرمانبرداری کے ہیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کی ذات کی طرف سے حکم موصول ہو اور اس پر عمل نہ کیا جائے؟ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر بار بار عمل کر کے ہمارے لیے سنت کو جاری فرمایا۔ ایک عام انسان جب کسی دوسرے شخص پر احسان کرتا ہے تو دل میں گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ شخص میرے خلاف نہیں جائے گا اور میری بات مانے گا، اور دنیا دار ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہاں تو ان گنت احسان کرنے والے خدا کے حکم کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ قربانیوں کے بجائے عربوں کی تربیت کا انتظام کیا جائے اور مکہ مکرمہ میں کالج اور سکول وغیرہ جاری کر دیے جائیں، فرمایا کہ میں ہمیشہ ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ قوم پر ایسے اوقات بھی آیا کرتے ہیں جب اسے ایسی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں جو بظاہر بے فائدہ نظر آتی ہیں۔ انہی قربانیوں کی ٹریننگ کے لیے اسلام نے یہ سلسلہ جاری کیا ہے تاکہ ایسے مواقع پر خواہ انہیں کوئی حکمت نظر آئے یا نہ آئے، وہ قربانی کرتے چلے جائیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعویٰ فرمایا تو اس وقت جن صحابہ رضوان اللہ عنہم نے قربانیاں کیں وہ بظاہر کیسی بے فائدہ اور کیسی بے نتیجہ نظر آتی ہیں، مگر پھر انہی قربانیوں کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا اور سارا عرب اسلامی جھنڈے کے نیچے آ گیا۔ جب صحابہ مکہ میں قربانیاں کر رہے تھے اس وقت کوئی شخص یہ قیاس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن انہی قربانیوں کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شوکت ملنے والی ہے۔ اگر مکہ کے ابتدائی دور میں صحابہ اپنی جانیں قربان نہ کرتے تو مسلمان وہ قربانیاں کبھی پیش نہ کر سکتے جو انہوں نے بدر اور احد کے موقع پر پیش کیں۔ وہ قربانیاں کبھی پیش نہ کر سکتے جو انہوں نے احزاب کے موقع پر پیش کیں۔ یہی قربانیاں تھیں جنہوں نے ان کے اندر جوش پیدا کیا، ان کے اندر اخلاص پیدا کیا
اور انہی قربانیوں کے نہایت اعلیٰ مقام پر لا کھڑا کیا اسی طرح بے شک وہاں ہزاروں بکرے ذبح ہوتے ہیں جن کا گوشت بظاہر ضائع چلا جاتا ہے اور اس کو کھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، مگر اسلام پھر بھی قربانیوں کا حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ لکم فیہا خیر، سورہ حج آیت 37، تمہارے لیے اس میں خیر اور برکت رکھی گئی ہے۔ تمہیں ان قربانیوں کے تسلسل کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے اور ان دور رس نتائج پر نظر رکھنی چاہیے جو ان قربانیوں کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد 6۔ قربانی کے حوالے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انسانی ہمدردی اور فلاحی کام صرف ان 3 دنوں کے لیے مخصوص ہیں؟ انسانی ہمدردی اور غریبوں کی مدد تو سارا سال ہونی چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ فلاحی کام صرف 3 دن ہوتے ہیں، بس جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں وہ غرباء کا خیال رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں تو سارا سال بلکہ ساری عمر مخلوق خدا کی خدمت کا کہا ہے، اور حقیقی مسلمان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، خاص طور پر احمدی احباب جو کہ سارا سال ہی مالی قربانی کرتے ہیں، جس کے ذریعہ سے ہر قسم کے غریب شخص کی مدد کی جاتی ہے، چاہے وہ بیوہ ہو، یتیم ہو، بے گھر ہو، بیمار ہو، تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہو، بچیوں کی شادیاں ہوں۔ پھر بھی اعتراض کرنے والے باز نہیں آتے اور کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو سارا سال چندہ مانگتے ہیں اور بے شمار مدات ہیں، لوگوں کے اوپر بوجھ ہے، جبکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دینے والے دلی خوشی سے مالی قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کرنا ضروری ہے؟ جواب: جانور قربان کرنا ہر شخص پر واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص قربانی کرے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کیے اور فرمایا کہ ایک جانور میرے اہل و عیال کی طرف سے اور دوسرا جانور میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے، بس جس کی استطاعت ہے وہی قربانی کرے گا۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تمام حلال جانور کیوں نہیں ذبح کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مان لیا، خدا تعالیٰ کا پیارا مان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ ہمارے سامنے جانور ذبح کر کے دکھا دیا، اور خدا تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا حکم ہمارے لیے بیان کر دیا کہ دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نہ کہ مشکل، پھر ہم پر واجب ہے کہ اسی تعلیم پر عمل کریں۔ حدیث کے مطابق قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، ان میں سے کوئی بھی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اونٹ اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور بھیڑ، بکری وغیرہ 1 آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ گائے، بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ جن کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو کہ گھریلو جانور ہیں، آسانی سے انسان کو میسر آ جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو قربانی سے قبل ان سے انس ہو جاتا ہے، اور ان جانوروں سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جبکہ ان کے بالمقابل باقی جانوروں سے انسان کو خوف رہتا ہے، اور یہ حکم فطرت کے بھی بالکل قریب ہے، اور انسانی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تبھی حقیقتاً مسلمان خدا تعالیٰ کے راستے میں اپنی پیاری چیز کو قربان کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا قربانی پورا ماہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر قربانی کی رقم چندہ کی مد میں دے دی جائے تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں سوال آپس میں تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ بس جس شخص کی استطاعت ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ قربانی کے پہلے 3 دن میں ہی جانور قربان کرے۔ جس طرح نماز اول وقت میں ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی بامر مجبوری دیر بھی کر دیتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر سفر ہو یا کوئی اور مشکل ہو تو حضرت صاحب علیہ السلام کا بھی اور بعض اور بزرگوں کا بھی یہی خیال تھا
کہ سارے مہینہ میں قربانی ہو سکتی ہے۔ بحوالہ خطبات محمود جلد دوم صفحہ 72-73۔ لیکن اگر ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے قبل ہی آپ کے خلاف ایسی درخواستیں پولیس کو دی جا چکی ہوں کہ اگر تم نے قربانی کی تو جیل جاؤ گے، ایسے مشکل حالات میں جہاں خدا کے حکم پر عمل کرنے پر سزائیں ملتی ہوں، وہاں احتیاط اور حکمت سے کام لو اور صبر کرو۔ ہم تو ان حالات میں خلیفۃ المسیح کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مؤرخہ 10 جولائی سن 2022 کے عید الاضحیٰ کے خطبہ میں فرمایا کہ اب تو پاکستان میں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے بھی بعض جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ عید کے 3 دن کوئی احمدی کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، چاہے قربانی کے لیے ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے ہو، کیونکہ اگر احمدی قربانیاں کرتے ہیں تو اس طرح اسلامی شعائر کی بے حرمتی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ قربانی صرف ان نام نہاد مسلمان علماء کا حق ہے، صرف ان لوگوں کا حق ہے جن پر یہ علماء مسلمان ہونے کی مہر ثبت کریں۔ ان لوگوں کے لیے اس مہر کی کوئی حقیقت نہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص کو مسلمان بنانے اور کہنے کی مہر ہے۔ بہرحال جب ایسے حالات اپنے انتہا کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی چلتی ہے، اور پھر وہ ہر ایک سے، چاہے وہ بڑا عالم ہے، نام نہاد عالم، یا سب سے بڑا لیڈر ہے، یا کوئی بہت بڑا افسر ہے، جو بھی ظلم و تعدی میں بڑھتا ہے، اسے پیس کر رکھ دیتی ہے، اس کا قلع کما کر دیتی ہے۔ ہم احمدی تو قربانی کرنے والے ہیں۔ ان عیدوں اور اپنی تاریخ سے ہم نے قربانیوں کے سبق سیکھے ہیں، اور جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہم نے عہد بھی کیے ہیں، لیکن بعض کمزور طبع بھی ہوتے ہیں۔ ان احمدیوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ صبر اور دعاؤں سے کام لیں، یقیناً یہ دعائیں ایک دن پھل لائیں گی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں بھی پھل لائی تھیں، لیکن انہوں نے صبر اور دعا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ بحوالہ خطبہ عید الاضحیٰ فرمودہ 10 جولائی سن 2022۔ خدا کرے کہ ہم اپنا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو چاہنے کے لیے کرنے والے ہوں، آمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔